السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج خبر احاد کی جو دو قسمیں ہیں، مقبول اور غیر مقبول یا مقبول اور مردود، ان کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں وفیہا اے وفی الاحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد۔ اور وفیہا، ان میں، فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الاحاد کی طرف، یعنی آحاد میں، خبر آحاد میں، المقبول والمردود، مقبول بھی ہوتی ہیں اور مردود بھی ہوتی ہیں۔ یعنی خبر آحاد کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول اس روایت کو کہتے ہیں ما یجب العمل به عند الجمہور، جس پر جمہور کے نزدیک عمل واجب ہو۔ یہ تعریف نہیں ہے مقبول کی، بلکہ یہ حکم ہے۔ مقبول کی اصل تعریف یہ ہے جس کی خبر دینے والے شخص کا سچا ہونا راجح ہو جائے، اور کم لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جس کے راوی کا سچا ہونا راجح ہو۔ ظاہر بات ہے، جو بھی کوئی راوی ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں جب تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیسا شخص ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو بہت ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو جس کے بارے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، تو یہ ہمارے غالب گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ دل میں واقعتاً کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو پتہ لگانا ناممکن ہے۔ تو ہم اس کی بول چال سے اندازہ لگاتے ہیں، کبھی وہ گفتگو کیسے کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہم اندازہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ سچی بول رہا ہوگا۔ تو جس شخص کے بارے میں یہ ہمارا غالب گمان ہو جائے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ سچا راوی ہے، تو ایسا شخص جب کوئی خبر دیتا ہے تو ہمیں اس خبر کے سچے ہونے کا غالب گمان ہو جاتا ہے، ہم اس کی خبر پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو راوی سچا ہے، جو خبر دینے والا سچا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی ایکاد خبر میں جھوٹ بھی بول دے، لیکن پھر ہم ہر خبر میں تحقیق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ جو واقعتاً سچا ہے تو وہ اپنی جو بھی خبر دے رہا ہے وہ اس میں سچا ہی ہوگا۔ تو جس راوی کے بارے میں ہمیں یہ گمان ہو جائے کہ وہ سچا ہے، جس کا سچا ہونا راجح ہو جائے، تو ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی بیان کی ہوئی روایت قابل قبول ہوگی۔ اور مردود وہ روایت ہوگی جس کا مخبر جو ہے، جس کا راوی جو ہے، اس کے سچے ہونے کا ہمیں غالب گمان نہ ہو، جس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ یا تو یہ جھوٹا ہے، اگر جھوٹے ہونے کی بالکل تحقیق ہو جائے تب تو بالکل اس کی روایت کل عدم ہو جائے گی، اور یا پھر یہ کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل پائے کہ سچا کہ جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی مردود کہلاتی ہے۔ اسی شخص کی روایت قابل قبول ہوتی ہے جس کا سچا ہونا غالب ہو جائے، راجح ہو جائے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ سچا کہ جھوٹا ہے تو اس کی روایت کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، تو پھر اس کی بیان کی ہوئی روایت کو بھی ہم جھوٹا سمجھیں گے، اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خبر احاد کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور غیر مقبول، یا غیر مقبول کو مردود کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ دو قسمیں اس وجہ سے ہیں چونکہ خبر احاد کا دار و مدار راویوں پر ہوتا ہے۔ خبر احاد کا دار و مدار راویوں پر ہوتا ہے، راویوں کے اوصاف پر ہوتا ہے۔ تو اگر اچھے اوصاف ہیں تو ہم قبول کریں گے تو وہ مقبول ہو جائے گی، برے اوصاف ہیں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ مردود ہو جائے گی۔ برخلاف متواتر کے، متواتر میں دو قسمیں نہیں ہیں، مقبول اور مردود۔ متواتر میں ایک ہی قسم ہے، مقبول بس۔ تو اس میں صرف ایک قسم اس وجہ سے ہے چونکہ متواتر میں راویوں کے اوصاف سے، ان کے احوال سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ متواتر کا دار و مدار راویوں کے احوال پر نہیں ہوتا ہے، وہ تو قبول ہی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اس میں تو راوی کے مخبر کے سچے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ تو جس کے سچے ہونے کا یقین ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی ایک ہی قسم ہوگی۔ دو قسمیں وہیں پر ہوتی ہیں جہاں پر سچے ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے، تو پھر جس کے سچے ہونے کا غالب گمان ہو جاتا ہے اس کو مقبول کہہ دیتے ہیں، اور جس کے سچے ہونے کا غالب گمان نہ ہو اس کو مردود کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وفیہا اے فی الاحاد المقبول، اور خبر احاد کے اندر ایک تو مقبول ہوتی ہے، وہو ما یجب العمل به عند الجمہور،
اور مقبول وہ کہلاتی ہے جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جمہور کے نزدیک. ہم نے عرض کیا کہ یہ حکم مقبول کا یہ اصل تعریف نہیں. اصل تعریف یہ کہ جس کے راوی کا سچا ہونا غالب ہو جائے. اور یہ جو حکم بیان کیا گیا کہ جمہور کے نزدیک اس پر عمل کرنا واجب ہے, اس میں بعض لوگوں کا رد ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو روافظ وغیرہ میں سے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر احاد پر عمل کرنا واجب نہیں ہے, لیکن جمہور صحابہ تابعین اور ہمارے علماء محدثین سب کی رائے یہی ہے کہ نہیں, خبر احاد پر عمل کرنا واجب ہے. بہت ساری مثالیں اس طرح کی جس میں صحابہ اکرام کو ایک ہی راوی کے ذریعے, دو ہی راویوں کے ذریعے کوئی حدیث پہنچی اور انہوں نے اس پر عمل کیا. جب بھی ان کو کوئی حدیث پہنچتی تھی تو وہ اس پر عمل کرتے تھے, چاہے وہ ایک یا دو کے ذریعے کیوں نہ پہنچی ہو. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ خبر احاد پر عمل کرنا واجب ہے. وفیہ المردود, اور خبر احاد میں ایک مردود بھی ہے. وہ والذی لم یرجح صدق المخبر به, اور مردود کی تعریف یہ ہے وہ حدیث لم یرجح صدق المخبر به, جس کے مخبر کا یعنی جس کے راوی کا سچا ہونا غالب نہ ہو. لتوقف الاستدلال بها علی البحث عن احوال رواتیہ. اب یہ جو لتوقف سے بتا رہے ہیں وجہ, دو قسمیں ہونے کی وجہ کیا ہے. خبر احاد میں مقبول اور مردود دو قسمیں کیوں ہیں؟ تو کہ لتوقف الاستدلال بها, اس لیے کہ بها میں زمین لوٹ رہی ہے احاد کی طرف. خبر احاد کے ذریعے استدلال موقوف ہوتا ہے کائے پر؟ علی البحث عن احوال رواتیہ, ان کے راویوں کے حالات کی تحقیق پر. خبر احاد سے استدلال موقوف ہوتا ہے ان کے راویوں کے حالات کی تحقیق پر. ہم راویوں کے حالات کی تحقیق کرتے ہیں, اگر وہ ٹھیک نکلتے ہیں تو استدلال کرتے ہیں, اور اگر وہ ٹھیک نہیں نکلتے تو استدلال نہیں کرتے. تو چونکہ راویوں پر دار و مدار ہے تو راویوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو اگر سچے اور اچھے ہوں گے تو مقبول ہوگی روایت, اور اگر وہ سچے اور اچھے نہیں ہوں گے تو ان کی روایت جو ہے مردود ہوگی. اس لیے دو قسمیں کرنی پڑی چونکہ دار و مدار راویوں کے اوصاف پر ہے. دون الاول, برخلاف متواتر کے, وہ المتواتر, برخلاف پہلی والی کے جو جس کا نام متواتر ہے کہ اس میں دو قسمیں نہیں ہیں. فکلہ مقبول, اس میں تو سب کے سب مقبول ہیں. لافادتہ القطع بصدق مخبری, اس لیے کہ وہ فائدہ دیتی ہے اپنے مخبر کے سچا ہونے کا یقین کا. اس لیے کہ وہ فائدہ دیتی ہے اپنے مخبر یعنی راوی کے سچے ہونے کا یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ اس کا راوی اس کا مخبر کیا سچا ہے. تو اس میں دو قسمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بخلاف غیر اخبار الاحاد, برخلاف متواتر کے علاوہ جو اخبار احاد ہیں ان میں راویوں کے سچے ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے, ان میں تحقیق کرنی پڑتی ہے, اور پھر تحقیق کے بعد بھی غالب گمان ہوتا ہے. تو غالب گمان جدھر کو ہو جاتا ہے اسی کے اعتبار سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. لیکن انما وجب العمل بالمقبول بها, لیکن خبر احاد میں جو مقبول ہے ان پر عمل کرنا واجب ہے. اگرچہ دو قسمیں ہوتی ہیں لیکن جو مقبول ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے. لأنها اما ان يوجد فيها اصل صفت القبول وهو ثبوت صدق الناقل, او اصل صفت الرد وهو ثبوت كذب الناقل او لا. کیوں مقبول پر عمل کرنا واجب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دراصل جو بھی خبر احاد ہیں ان کے راوی تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ان کے راوی تین طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو راوی ایسا ہوگا جس کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہو, جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ سچا ہے, لہذا ایسا جو راوی ہوگا اس کی روایت کو بھی ہم سچا مانیں گے, قبول کریں گے. یا راوی ایسا ہوگا جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا ہو. جب اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو گویا کہ اس کے اندر رد والی بات پائی گئی, کہ اس کی صفت, اس کے اندر جو رد کی صفت پائی گئی اس کی بات رد کر دی جائے گی, لہذا ایسے کی روایت کو ہم مردود کہہ دیں گے. تیسرے کچھ راوی ایسے ہوں گے جن کا نہ سچا ہونا ثابت ہوا ہوگا نہ جن کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا ہوگا. تو ایسے راوی کی روایت پر ہم توقف کریں گے, اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اب جو ہم توقف کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا راوی جھوٹا ثابت ہو گیا, نہیں, بلکہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کے راوی کے بارے میں ہمیں دونوں پہلو برابر لگ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل پا رہا. جب دونوں پہلو برابر لگ رہے ہیں تو حدیث کے اندر دونوں پہلو برابر ہوں, 50% سچے ہونے کا گمان ہو, 50% جھوٹے ہونے کا گمان ہو, تو بھی روایت کو نہیں لیا جاتا ہے جب تک کہ سچے ہونے کا گمان زیادہ نہ ہو جائے. تو چونکہ دونوں پہلو برابر لگ رہے ہیں اس لیے ہم اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کریں گے, توقف کریں گے. جب توقف کریں گے تو پھر گویا کہ وہ بھی ایک طریقے سے کیا ہو گئی, مردودی کی طرح ہو گئی. چونکہ جس روایت پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں, جس میں توقف کر رہے ہیں, تو متوقف فی اور مردود روایت ایک ہی کیٹیگری میں چلی گئی, عمل دونوں پہ نہیں ہو رہا. اس اعتبار سے وہ بھی مردودی کے ساتھ شامل کر لی جاتی ہے, اور اس وجہ سے وہ مردود کے ساتھ شامل نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو رد کی صفت پائی گئی, نہیں, بلکہ اس وجہ سے وہ مردود کے ساتھ شامل کی جا رہی ہے چونکہ اس کے اندر قبول والی صفت نہیں پائی گئی. اگر قبول والی صفت پائی جاتی تو ہم قبول کر لیتے,
اب جب اس کے اندر نہ قبول والی صفت پائی جا رہی ہے نہ رد والی صفت پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو رد والی کے ساتھ شامل کر دیں گے, مردود کے ساتھ شامل کر دیں گے, مقبول کے ساتھ اس کو شامل نہیں کریں گے, چونکہ معاملہ احتیاط کا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مردود میں شامل کیا جائے. ہاں اب جس روایت میں ہم نے توقف کیا ہے, بعد میں تحقیق پر پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا ہے جس قرینے کی وجہ سے اس کا یا تو مقبول کی طرف شامل ہونا راجع ہو جائے یا پھر مردود کی طرف شامل ہونا راجع ہو جائے, تو پھر یقینی طور پر اس کو ادھر ہی شامل کر دیں گے. مثال کے طور پر ایک راوی ہے جس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو پائی کہ سچا کہ جھوٹا ہے, ہم نے توقف کر لیا, بعد میں پتہ چلا کہ جو روایت یہ بیان کر رہا ہے وہی روایت ایک دوسرا سچا راوی بھی بیان کر رہا ہے, تو گویا کہ اس کی تائید ہو گئی دوسرے سچے راوی سے, تو اب ہم اس کی روایت کو بھی قبول کر لیں گے. یا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس کی روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے, تو اب اس کا گویا کہ رد کرنا راجع ہو گیا, اس کے اندر جو ہے جھوٹ کی صفت کا غالب امکان ہو گیا, غالب گمان ہو گیا, تو ہم اس کو رد والی میں داخل کر دیں گے. تو اگر کوئی قرینہ پایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کو مقبول میں شامل کرنا ہم کو صحیح لگے, یا کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو اس کو مردود میں شامل کروا دے, تو پھر ادھر ہی اس کو شامل کر دیں گے. اور جب تک جو ہے کوئی قرینہ نہیں پایا جائے گا تب تک بھی اس کو مردود کے ساتھ ہی شامل کیا جائے گا. تو فرمانا ہے کہ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن يُوجَدَ فِيهَا أَصْلُ صِفَةِ الْقَبُولِ, یعنی مقبول کے اندر عمل کرنا واجب اس لیے ہے کہ یا تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو ہے قبولیت کی جو اصل صفت ہے وہ پائی جا رہی ہے, یعنی خبر کے اندر روایت کے اندر قبولیت کی جو اصل صفت ہے وہ پائی جا رہی ہے, اور روایت کے اندر قبولیت کی اصل صفت کیا ہوتی ہے, وہ ہوا ثبوت صدق الناقل, یعنی اس کے ناقل کا, اس کے راوی کا سچا ہونا ثابت ہو جائے, اس کے راوی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ سچا آدمی ہے. جب کسی خبر کا کسی روایت کا راوی سچا مان لیا جائے, سچا ہونا اس کا ثابت ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایت بیان کر رہا ہے وہ روایت بھی سچی ہوگی. جب راوی سچا ہوگا تو روایت بھی سچی ہوگی, جب مخبر سچا ہوگا تو خبر بھی سچی مانی جائے گی. تو جس روایت کا راوی سچا ہو جائے, اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے, تو اس کی روایت کو بھی ہم سچا مانیں گے. او اصل صفت الردی, یا اس روایت کے اندر رد کی جو اصل صفت ہے وہ پائی جائے گی, اور رد کی اصل صفت کیا ہے, یعنی ثبوت کذب الناقل, کہ اس کا جو ناقل ہے جو راوی ہے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. اولا, یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پایا جائے گا, نہ اس میں رد کی صفت پائی جا رہی ہے, قبول کی صفت پائی جا رہی ہے اس میں, اور نہ اس میں رد کی صفت پائی جا رہی ہے. تو کہہ رہے فالاول, اب تین چیزیں ہو گئیں. تو فالاول یغلب علی الظن صدق الخبر, تو پہلی جو صورت ہے جس میں اس کے راوی کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہے, تو پہلی والی صورت جو ہے ہمارے گمان کے اندر اس خبر کے بھی سچے ہونے کو غالب کر دیتی ہے. کیوں؟ لثبوت صدق ناقلی, اس لیے کہ اس کے ناقل کا, اس کے راوی کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہے. تو جب ناقل سچا ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ جو خبر وہ بیان کر رہا ہے وہ بھی سچی ہوگی. تو یہ پہلے والی صورت جو ہے اس خبر کے سچے ہونے کو ہمارے گمان میں کیا کر دیتی ہے, غالب گمان کر دیتی ہے, غالب کر دیتی ہے, یعنی اس کے سچے ہونے کا ہمیں غالب گمان ہو جاتا ہے چونکہ راوی سچا, ناقل سچا ہے. فیؤخذ بہ, لہذا اس پر عمل کیا جائے گا. والثانی یغلب علی الظن کذب الخبر, اور دوسری والی جو صورت ہے جس میں روایت کے اندر جو ہے خبر کے اندر رد کی صفت پائی جائے, یعنی اس کے راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا ہو, تو دوسری جو صورت ہے یغلب علی الظن کذب الخبر, اس میں خبر کے جھوٹے ہونے کو غالب کر دیتی ہے. وہ اس میں خبر کا جھوٹا ہونا یہ غالب ہو جاتا ہے. غالب گمان اس بات کا ہے کہ خبر جھوٹی ہے, کیوں؟ لثبوت کذب ناقلی, اس لیے کہ اس کے ناقل کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا ہے. جب ناقل جھوٹا ہے, مخبر جھوٹا ہے, تو پھر غالب گمان یہی ہے کہ اس کی بیان کی ہوئی خبر بھی جھوٹی ہوگی. اگرچہ کبھی کبھی جھوٹا سچ بھی بول دیتا ہے, کبھی کبھی جھوٹا سچ بھی بول جاتا ہے, لیکن جب تک اس کے سچ بولنے کا یقین نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی ہر بیان کی ہوئی خبر کو ہم یہی سمجھیں گے کہ چونکہ جھوٹا ہے تو غالب گمان یہ کہ خبر بھی جھوٹی ہے. فیطرح, لہذا اس کو پھینک دیا جائے گا, نہیں اس کو رد کر دیا جائے گا. والثالث, تیسری صورت بچی, نہ اس کے راوی کا سچا ہونا ثابت ہوا ہے نہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا ہے, بیچ بیچ کی حالت ہے, پتہ نہیں چل پا رہا کیا ہے. تو ان وجدت قرینۃ, اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے تلحقہ باحد القسمین, جو اس کو ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا دے, شامل کر دے, یا تو مقبول کے ساتھ شامل کر دے یا مردود کے ساتھ شامل کر دے, کوئی بھی قرینہ پایا جائے. مثال کے طور پر ہم نے عرض کیا جو خبر یہ بیان کر رہا ہے وہی کوئی دوسرا سچا راوی بھی بیان کر رہا ہے, تو قرینہ یہ ہے کہ گویا کہ اس کی یہ حدیث بھی, اس کی یہ روایت بھی سچ ہوگی کیونکہ دوسرا سچا اس کی تائید کر رہا ہے, لہذا اس کو قبول کر لیا جائے گا, اس کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے گا. دوسری طرف اگر اس کی حدیث جو ہے کسی قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے, کسی صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے, تو غالب گمان پھر ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ جھوٹی ہوگی, لہذا ہم اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیں گے. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی قرینہ پایا جائے تلحقہ باحد القسمین, جو اس کو دونوں قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل کر دے, تو التحق بھی, تو وہ اسی کے ساتھ مل جائے گی.
وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ، ورنہ پھر اس کے بارے میں توقف کیا جائے گا. اور وَإِذَا تُوقِّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ، اور جب اس کے اوپر عمل کرنے میں توقف کر لیا جائے گا تو وہ مردود ہی کی طرح ہو جائے گی، چونکہ وہ کسی کام میں نہیں آ رہی ہمارے. جب کام میں نہیں آ رہی تو گویا کہ وہ مردود ہی ہو گئی. لیکن مردود اس لیے نہیں کہ اس کے اندر رد کی صفت پائی جا رہی ہے، لا لثبوت الرد، رد کے ثابت ہونے کی وجہ سے وہ مردود کی طرح نہیں ہوگی، بل لکونہ لم توجد فیہ صفت توجب القبول، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی گئی جو قبول کرنے کو واجب کرے. اور یہاں وہی روایت قبول کی جاتی ہے حدیث کے اندر جس کے اندر قبولیت کی صفت لازمی پائی جائے، اور وہ یہاں پائی نہیں جا رہی ہے. اگرچہ جھوٹے ہونے کی صفت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن دونوں معاملے برابر ہو تو ہم نے عرض کیا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب دونوں پہلو برابر ہوں تو بھائی اس کو مردود کے خانے میں ڈال دو. ہم مقبول کے خانے میں اسی وقت ڈالیں گے جب مقبول ہونے کا پہلو راجح ہو جائے گا. واللہ اعلم. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.